الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفدناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. ابھی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بناتے وقت جو دعا کی تھی اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا تو کعبہ کی تعمیر میں حضرت ابراہیم کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مسجد نبوی کی تعمیر کے ذریعے سے جو بطور سینٹر مرکز مسجد کو پورے سماج اور معاشرے سے جوڑنے اور سماج کی تعمیر انسانوں کی تعمیر کے لیے جس قسم کی باتیں اور امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی بہت ہی سرسری طور پر آپ کے سامنے آئی. کعبہ کی تعمیر اور مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے جو مومنٹ تھے اس میں جو ایکٹیویٹیز تھی ان سب باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی مسجدوں کی تعمیر اور ان کے مقاصد اور ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں کہ کیا ہماری مسجدیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طرح کعبہ کے تعمیر کے انسانوں کی تعمیر کو اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعمیر کر کے اس کی کنسٹرکشن اور بلڈنگ پر دھیان دینے کے بجائے انسانوں کی اصلاح تعمیر و تعلیم پر فوکس کیا. تو کیا ہماری مسجدیں کعبہ اور مسجد نبوی کی کاپی ہے, نمونہ ہے؟ ہمارا دیکھنے غور کریں. امام بخاری نے 50 باب قائم کیا کہ 50 طرح کے کام مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں ہوتے تھے. ہماری مسجدوں میں کتنے کام ہوتے ہیں دیکھنے غور کریں. بہت کم کام بچے ہیں جو ہماری مسجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے مطابق ہوتے ہیں. بہت سارے کام ہماری مسجدوں سے نکل گئے, یعنی سنت ہمارے مسجدوں سے بہت ساری سنتیں نکل گئے. ابھی ان کاموں کو ہم ذکر کریں تو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ تو بیوقوف ہے. مسجد میں ایسے کام ہو سکتے ہیں. اس بیوقوفی پر ایک مثال میں پیش کر دوں. ہم نے بتلایا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر آئی پی ڈی یعنی ایڈمٹ کر کے علاج کرنے کا ہاسپٹل تھا. اب یہ بات بتاؤ تو سمجھ میں مسجد میں اسپتال کیسے ہوگا؟ ایک ڈاکٹر صاحب بھی سوچ کے تھے
میں روایت کے بیان کر رہا تھا، وہاں کسی نے مجھے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آئے، MBBS تھے، ریٹائر ہوئے تھے، تو مسجد کے بغل میں ایک زمین پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں پیسہ دوں اور مسجد ہی کی زمین رہے گی، عمارت مسجد کی رہے گی، میں پیسے دے کے بنوا دوں اور 2 گھنٹہ میں بیٹھوں گا، فری میں علاج کروں گا مسجد کے نام سے کہ اس مسجد میں علاج ہوتا ہے. کمیٹی کے لوگ بہت سمجھدار تھے، چندہ کرنا بہت اچھا جانتے تھے، تو کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے. انہوں نے بنوا دیا کلینک، کمرہ بنوا دیا اور اس انداز میں بنوایا کہ مسجد میں نماز سے اگر بڑھ جائے اور ضرورت ہو تو اس کمرے کو مسجد میں شامل کیا جا سکے. مشکل سے 2-3 مہینہ انہوں نے کلینک چلائی فری میں. پھر کمیٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ کہنے لگے کہ مسجد میں اسپتال چلے گا، مسجد میں کلینک چلے گی، اور اتنا پریشان کیا کہ ان کو اپنی کلینک بند کرنی پڑی. کیوں؟ یہ سوچ آئی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسجد میں علاج ہو ہی نہیں سکتا. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، آپ نے جتنے کام کے سب سنت ہے، سب ہدایت ہیں، اس کو نکال دیا، میڈیکل انتظام کو نکال دیا. ورزش، مسجد نبوی کے اندر ورزش ہوتی تھی، شور ہوتا تھا، شور کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، لیکن ورزش کے وقت جو شور ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شور سے منع نہیں فرمایا. کوئی ورزش کرنے لگے، کسی کی پیٹھ میں درد اور انگڑائی لے لے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ فوراً اعتراض کرنے لگتے ہیں. اس کام کو نکال دیا ہم نے. رفاہی کام میں ہم نے بتلایا تھا، مسجد میں بیت المال ہوتا تھا، غریبوں کی مدد ہوتی تھی، غریبوں کی لسٹ ہوتی تھی، ان کی معلومات اکٹھا ہوتی تھی، ان کی خبرگیری ہوتی تھی. غیر مسلموں کو آنے بیٹھنے رکنے سونے کا انتظام مسجد میں ہوتا تھا. ہماری کون سی مسجد میں انتظام ہے؟ جو فتنے ابل رہے ہیں، ایک تو شرارت ہے، بدماشی ہے، اپنی عیوب کو چھپانے کے لیے، تو اپنے عیوب کو چھپانے کے لیے شرارت لوگ مسجدوں کے خلاف کرتے ہیں. اور کچھ لوگ واقعی غلط فہمی میں ہیں کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہوگا، صرف مسلمان ہی جاتے ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آنے جانے سے روکا جاتا ہے، یا آنے کا انتظام نہیں ہے. اگر ہم نے اس سنت کو زندہ رکھا ہوتا تو 5, 10, 50 بدماش مسجدوں کے خلاف شرارت کرتے پھریں اور مسجدوں میں بے حیا بن کر کے فواروں کو کچھ دوسرا کہنے لگے. کچھ بدماش ہوں گے، لیکن جو مسجدوں کے اندر آ کر کے دیکھ کر کے جا چکے ہوں گے، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو کہے گی کہ بھائی مسجدوں میں ایسی چیزیں نہیں ہیں. کتنی بے حیائی بے شرمی کی باتیں لوگ کہتے ہیں. اگر کوئی بچہ پانی میں اپنا شرمگاہ ڈال دے تو مسلمان اس سے وضو کرنا کیا، اپنے پیر پہ پانی ڈالنا گوارا نہیں کرے گا. لیکن اتنی بےہودہ اور بھونڈے الزامات مسلمانوں پہ لگائے جاتے ہیں کہ اس طرح سے وضو مسلمان کر کے ان کے آستھاؤں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. جن لوگوں نے مسجدوں کو دیکھا انہوں نے بتلایا کہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی غیر مسلم آتا تھا تو کوشش یہ ہوتی تھی اس کا قیام مسجد میں ہو. مکہ کے مشرکین تو مشرک تھے، لیکن جو عیسائی تھے، یہودی تھے، ان کی نمازیں ہوتی تھیں الگ سے دوسرے طریقے پر. ایک وفد آیا بنو ثقیف کا، ان کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اب کہاں نماز پڑھیں، اپنی عبادت کہاں کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری عبادت کا وقت ہو گیا. آپ نے فرمایا یہی تم اپنی عبادت کر لو، وہ عبادت کریں گے، اس کے بعد ہماری عبادت کا وقت شروع ہو جائے گا، ہماری عبادت کو دیکھیں گے. تو اس چیز کو بھی چھوڑ دیا. اب دوسرے سمدائے کے لوگ ہمارے مسجد میں نہیں آ سکتے، سنت کو میں چھوڑا ہے، اس لیے بھی حالات ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بلڈنگ پر دھیان نہیں دیا گیا،
اور کنسٹرکشن پر دھیان نہیں دیا گیا، انسانوں کی تعمیر، انسانوں کی تعلیم، سماج کی تعمیر اور نرمان پر دھیان دیا گیا۔ ہماری مسجدیں آج صرف کنسٹرکشن پر دھیان دیتی ہیں، بلڈنگ اور تعمیر پر دھیان دیتی ہیں، اس لیے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اینٹ اور پتھر کے نہیں، سونے کی مسجدیں بنا دو، آپ اس کی دیواریں چاندی کے بنا دو، اس کے گاروں میں مشک اور عنبر بھر دو۔ یہ تعمیرات، یہ بلڈنگیں قوموں کو نہیں بچا سکتی ہیں۔ جب مدینہ الزہرا پر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کیا، اس کی چھتوں میں 1 فٹ موٹی سونے کی چادر لگی ہوئی تھی اور بڑے بڑے کنگورے لٹک رہے تھے اور جو فانوس لٹک رہے تھے، ان سب کو توڑوایا اور عبد الرحمان کے سامنے لا کر کے رکھا کہ کھاؤ اس کو۔ وہ ہنسنے لگے کہ آج آپ نے ہماری ریاست پر قبضہ کر لیا، ہماری حکومت پر قبضہ کر لیا، ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم بھوکے مظلوم بیٹھے ہوئے تمہارے قیدی بن کر کے، اور تم مذاق کرتے ہو، ہمارے سامنے سونے چاندی کے ڈھیر لا کر کے رکھ دیا تم نے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ یہ کھانے والی چیز، ہم سے مذاق کرتے ہو، ہم کو بھوک لگی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تم سونے کا ڈھیر لا کے رکھ دیا۔ وہ جنرل ہنسا کہ اگر اس سونے کو تم نے انسانوں پر استعمال کیا ہوتا، غریبوں پر استعمال کیا ہوتا، رعایا پر استعمال کیا ہوتا، ضرورت مندوں پر استعمال کیا ہوتا، تو ہماری سینائیں، ہماری فوجیں تمہارے اندر تک داخل نہیں ہو سکتی تھی، تمہاری تخت و تاج کو پلٹ نہیں سکتی تھی۔ تو بلڈنگوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، عمارتوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھلا دیا کہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر خود اٹھا کر کے لاتے تھے، لیکن کعبہ کے پتھر کے لیے، دیواروں کے لیے اللہ سے کوئی اینٹ پتھر نہیں مانگا۔ مانگا تو انسانوں کی تعلیم و تعمیر کے لیے معلم کو مانگا، ٹیچر کو مانگا، نبی کو مانگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بھی پتھر ڈھو ڈھو کے لاتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ لے کر کے آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بہترین پتھر آ جائے، اللہم اغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان انصار کو مدد فرما، ان مہاجرین کو مدد فرما، ان انسانوں کی مدد فرما، ان کو ترقی عطا فرما، ان کو عروج عطا فرما، ان کو بلندی عطا فرما۔ انسانوں کی تعمیر، انسانوں کا تحفظ، انسانوں کی سیفٹی اور ان کے ڈیولپمنٹ کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہمارے سامنے کیا چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا آپ دیکھیں کہ کتنا دور جا چکے ہیں۔ ہماری مسجدیں نبوی ایکٹیویٹیز سے خالی ہو چکی ہیں۔ نکاح کے بارے میں بار بار تاکید آتی ہے کہ مسجدوں میں نکاح کیا جائے، لیکن ہمارا دیکھیں مسجدوں میں وہ سارے خلافات نہیں کر سکتے، اس لیے کتنے شادیاں ہوتی ہیں جو اجتماعی شادیاں ہوتی ہیں دیندار قوموں میں، وہ لوگ تو مسجد میں نکاح پڑھا لیتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، وہ پابند ہوتے ہیں جماعت کے، تنظیم کے، اداروں کے، اور تنظیم اور اتحاد کی برکت سے وہ لوگ مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو انفرادی شادیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیے، جائزہ لیجیے کتنے نکاح مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں 50 قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، آج ہماری مسجدیں اکثر ایکٹیویٹیز سے خالی ہو گئی ہیں۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ آپ جا کے دیکھ لیجئے مسیحی قوم کے اندر، آپ کسی بھی وقت لے جائیے، کرسچینٹی کے بارے میں بتانے والا ان کا پیشوا وہاں موجود مل جائے گا، نہیں ہوگا تو لوگ بیٹھائیں گے، کچھ دیر بعد آ جائیں گے، ملاقات کر کے آپ کو مسیحیت، عیسائیت کے بارے میں بتلائے گا۔ ایک مرتبہ جب یہ NRC کی بات چل رہی تھی تو مختلف مذہبی رہنماؤں کے پاس جانا ہوا، ہم جہاں پہنچے وہاں ملاقات ہو جاتی، حتیٰ کہ گرودوارے میں پہنچے تو گیانی جی سے ملاقات ہو گئی۔ مطلب وہ رہتے ہی رہتے اپنے دھرم کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں بات کرنے کے لیے، بتانے کے لیے۔ آج ہماری مسجدوں میں کوئی آ جائے اسلام کو سمجھنے والے، آپ بتا دیجئے کہ اسی مسجد میں اسلام کو سمجھانے والا ہمارا کوئی آدمی بیٹھا ہو، اور اسلامی فلسفی اور تصورات اور کنسیپٹ کو سمجھانے والا بیٹھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کو مثال بنا کر کے پیش کی، یہ نمونہ، یہ مثال ہے، ایسی مسجدیں ہوں گی۔ لیکن ہم نے سب چھوڑ دیا اور چند چیزوں کو لے لیا، جو حالات ہے اس کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ اسلام، یہ دین محمدی در حقیقت دین ابراہیمی ہے۔ ابراہیم نے کعبہ کو بنایا، کعبہ بناتے وقت ان کو انسانوں کی فکر تھی، اور ان کی دعا کے نتیجے میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ دنیا میں آئے تو مسجد نبی کے بناتے وقت مسجد نبی کی عمارت اور بلڈنگ اور چھت اور دیوار کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو انسانوں کی فکر تھی۔
آئندہ آنے والے انسانوں کو، آپ کے نام لینے والے لوگوں کو آپ کے یہ اعمال، یہ ایکٹیویٹیز، آپ کا یہ مقرر کردہ راستہ پسند نہیں ہے یا لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بیوقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، کون ہے جو ابراہیمی ملت سے اب بے توجہی اختیار کرے اور اعراض اختیار کرے؟ ہاں، جو خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، جو بینڈا ہوگا، جو احمق ہوگا، جو نادان ہوگا، وہ ابراہیم کے طریقے کو چھوڑے گا، ان کی سنت کو چھوڑے گا، وہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑے گا۔ ہم اور آپ دیکھیں جب باتیں کرتے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں میں بیٹھ کر کے بڑی عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے، میرے آخری محبوب، میرے محبوب کے طریقے کو چھوڑ رکھا ہے، اور یہ دنیا بھر کی عقل کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ پارٹی، یہ نیتا، وہ نیتا، یہ کر دیں گے، یہ تنظیم، وہ ادارے یہ کر دیں گے، باتیں کرتے ہیں۔ جہاں سے فتوحات کی شروعات ہوتی ہے، جس سیڑھی پر یہ مسلمان کھڑا ہے وہاں سے چلنا نہیں چاہتا ہے۔ فتوحات جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کلید کو، اس چابی کو گھمانا نہیں چاہتا ہے۔ مسجدوں سے فتوحات شروع ہوتی ہیں اور مسجدوں ہی سے زینے اوپر جاتے ہیں، لیکن اپنی مسجدوں کو نبوی طریقے کے مطابق آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو پورا تصور عملی نظام پیش کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اس صبر کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا اور چنا۔ حالات کتنے نازک تھے، کتنے خراب تھے، وقت کا بادشاہ، وقت کا حکمراں تو دشمن تھا ہی، گھر میں باپ بھی دشمن تھا اور گھر کے لوگ بھی دشمن تھے، شہر بستی کی پبلک بھی دشمن تھی، ماس مومن کھڑا ہو چکا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے ہماری اطاعت کی، ہمارے حکموں کی پیروی کی اور پورے سماج کے خلاف، حکومت کے خلاف، گھر والوں کے خلاف، معاشرے کے خلاف ہمت کر کے کھڑے رہے، میرے حکموں سے بندھے رہے، تو کیا ہوا؟ اسی دنیا میں میں نے ان کو چنا اور عزت دی، سربلندی دی، اور دنیا میں تو لوگوں نے دیکھا کہ جس ابراہیم کو سب نے مل کر کے آگ میں ڈالا تھا، اس ابراہیم کی پوری دنیا پیروی کرتی ہے، اور دنیا میں آئندہ آنے والی قومیں اور نسلیں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ عیسائی بھی اپنے کو ابراہیم ہی کہتے ہیں، یہودی بھی اپنے کو ابراہیم ہی کہتے ہیں، اور الحمدللہ مسلمان بھی ابراہیم ہی کہتے ہیں۔ اور بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک قوم رہتی ہے وہ بھی اپنے کو ابراہیم علیہ السلام جوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے صبر کیا، اللہ کے دین پر جو جمع رہا، اللہ کی دین کی بلندی کے لیے کچھ نہیں کرتا رہا، تیرے قربانے کے لیے تیار رہا، سمندر کے جزیرے، سمندر میں ایک جزیرہ اس کے لیے ہم نے کھڑا کر دیا، انسانوں کے سمندر میں کوئی اس کا طرفدار نہیں تھا، اس کا حامی نہیں تھا، اس کا مددگار نہیں تھا، اس کی بولی بولنے والا نہیں تھا، لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس کی طرفدار، اس کا مددگار، اس کا حامی ناصر بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ابراہیمی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اپنی مسجدوں کو آباد کرے اور مسجدوں میں تمام چیزوں کو زندہ کرے اور آباد کرے، اور اللہ کے دین سے اپنے آپ کو باندھ لیں۔ حالات کتنے بھی ناخوشگوار ہوں گے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی بندوں کو اسی طرح دنیا میں عزت عطا فرمائے گا۔ ہم لوگ کتنے بے فکر ہیں اپنی اولادوں کے تعلق سے، صبح کام کے لیے نکلتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں اور سو جاتے ہیں، ان کے دین کی، مستقبل کی، فیوچر کی کوئی فکر نہیں ہوتی، خاص طور پر دین کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلام لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، قال اسلمت لرب العالمین، بولے کہ میں دونوں جہان کے پروردگار کی اطاعت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا اطاعت کرو، ابراہیم علیہ السلام بولے میں اطاعت کرتا ہوں۔ اتنے ناخوشگوار حالات آئے، اتنے مخالف حالات آئے، لیکن چونکہ اس مخالفت کے سامنے
سرنڈر نہ ہونا، یہ اللہ کا حکم تھا کہ ہمارے سامنے تم جھکو گے، ان لوگوں کے سامنے، اس طاقت کے سامنے تم نہیں جھکو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فتوحات عطا فرمائی۔ اس وقت کیا ہے حالات؟ جو کاروباری لیڈر ہمارے ہیں، جن کے ہوٹل ہیں، جائز حرام نہیں جائز، دکانیں ہیں، کمپنیاں ہیں، کارخانے ہیں، وہ اگر اسٹیج سے کوئی بات بولتے ہیں تو وہ اپنی دکان کاروبار کو بچانے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی لفظ الفاظ بولیں گے جس سے ان کی پکڑ نہ ہو جائے، اور اپنی دکان کو بچانے کے لیے، کاروبار کو بچانے کے لیے، پوری قوم کو غلام بنانے کے لیے وہ راضی تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوموں کو غلام بنانا کتنی بری بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ملوکیت، سلطنت، مسنت چھوڑ کر کے اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ پھر ابراہیم نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، یعقوب نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جو دین چنا ہے اس پر تم جمے رہو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم اس کے علاوہ کسی دوسرے دین پر مرنا مت، صرف اور صرف دین پر مرنا۔ مطلب یہ ہے کہ دین پر شدت کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ اپنی اولاد کو براہ راست، ہم لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی اولاد ہیں، لیکن کتنی نسلیں ہیں، ہم نسل سے بھی نہیں ہیں، اولاد ہیں، لیکن ان کے خون کی اولاد اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں نبی کہ تم دین پر مرنا۔ ہم اور آپ سوچیں، دیکھیں رات اپنے بچوں کو دین کے لیے کتنا زیادہ مرنے پر آمادہ کرتے ہیں، مرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ کتنی غفلت ہے، کتنی سستی ہے۔ غفلت نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ حالات یہ ہیں کہ اگر ہم مسلمان کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو کتنے بھی بددین بن جائیں، کتنے موچے رکھا لیں اور کتنے موٹے لال دھاگے پہن لیں، لال پیلا کپڑا پہن لیں، اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو موجودہ حالات میں ہم کو عزت اور سکون نہیں مل سکتی ہے، اور کفار کے تعذیب اور پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے، سزاؤں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ سعادت حضرت مٹو جانے لگے، وہ اسلام کے خلاف لکھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تو کسی نے کہا آپ اسلام کو مانتے ہیں، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اتنا مسلمان ہوں کہ دنگوں میں مجھے مسلمان کہہ کر کے مار دیا جائے، اور رضوی جو تیاگی بنا اس کا جرم یہ ہے کہ اس کے خون میں مسلمان کا پیشاب بہتا ہے، اس لیے بلی کا بکرا بنا دیا گیا۔ تو کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں موجودہ حالات کے فتنے سے ہم نہیں بچ سکتے۔ فتنوں سے بچنے کی واحد صورت، اللہ کی نصرت حاصل کرنے کی واحد صورت یہ ہے کہ اللہ کے دین سے اچھی طرح بندھ جائیں۔ جب نکلیں سر پہ ٹوپی لگا کر کے نکلیں، جہاں بھی جائیں ہر جگہ اسلام کی نمائش کریں اور اسلام کو درشائیں، اسلام کو دکھائیں، تو اللہ کی نصرت مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر مسجد کے سلسلے میں کہ 50 چیزیں مسجد میں ہوتی تھی، اب 2-3 چیزیں صرف ہو رہی ہیں، یہ غفلت ہے۔ ہماری مسجدوں میں میڈیکل کیمپ لگنے چاہیے، ہمارے مسجدوں میں غیر مسلموں کے آنے کا راستہ ہونا چاہیے، ہمارے مسجد میں بیت المال ہونا چاہیے، ہمارے مسجدوں میں سوشل ورک کا انتظام ہونا چاہیے، غریبوں کو مدد کا نظام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔